السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، لیگل ایکٹیوسٹ ہمارا ایک کام ہے کہ ہم لیگل اویئرنیس، بیسک لیگل اویئرنیس آپ کو دے، بیسک ہیومنٹیرین جو پرابلمس کیوں کر پیدا ہوتی ہے اس کی اویئرنیس آپ کو دے۔ تو ابھی ہم سماجی حالات کو سدھارنا کیسے سدھارا جائے، یہ سماجی حالات یعنی یہ جو سوشل پرابلمس جو ہماری ہوتی ہے اس کو کیسے سدھارا جائے اور دی ٹریک لایا جائے۔ اسلام مستقل طور پر ایک ایسی جماعت کا قیام لازمی سمجھتا ہے کہ جو لوگوں کو برائی سے روکے۔ ایسے جماعت، یہاں پارٹی کا مطلب پولیٹیکل پارٹی کے تصور میں مت آئیے گا، اس کو بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اگر ہمارے اور آپ کے زندگی میں عمل میں اگر اسلام آ گیا تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، سیاسی پارٹی بھی۔ لیکن ایک ایسی جماعت ہر وقت رہتی ہے اور ہوتی ہے جو اچھائی کی ترغیب دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کو اپنے ذات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کو جو اچھائی کی ترغیب دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ان کو نہ کسی سے ووٹ چاہیے ہوتا ہے، نہ کسی سے نوٹ چاہیے ہوتا ہے، نہ کسی سے یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ان کو کوئی سلام کرے، نہ ان کو شہرت کی تمنا خواہش ہوتی ہے۔ ان کو ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ہم اچھی بات پھیلائیں اور بری چیز سے اپنی طاقت کے مطابق روکیں۔ یاد رکھیں، وائلنس کا حکم نہیں ہے، تشدد کا حکم نہیں ہے، زور زبردستی کا حکم نہیں ہے، مگر قرآن ہمیں اس بات کی درس دیتا ہے، دنیا کے قانون بھی اسی بات کی ہمیں درس دیتا ہے کہ whatever you know you have to spread، بتائیں دوسروں کو۔ یہ آپ دیکھیں اتنے این جی اوز ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ کہیں کوئی پرابلم ہوتا ہے، وہ پرابلم کو اٹھا کر کے دنیا میں عام کرتے ہیں، اس خبر کو عام کرتے بتاتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ سچائی کو ہم عام کریں اور برائی کو روکیں، تاکہ کیوں ایسا کیوں ہو؟ تاکہ معاشرہ خوبصورت ہو، جہاں ہمارے اور آپ کے بچے سانس لے رہے ہیں، جہاں ہم اور آپ زندہ ہیں جان مال عزت کی سلامتی کے ساتھ، وہاں ہم وقار کے ساتھ سر اٹھا کر اس معاشرے میں رہ سکیں۔ اگر ہم برائی سے روکنے کے عادی بن جائیں، اچھائی کو پھیلانے کے عادی بن جائیں، یقیناً جب اچھائی کو دوسروں کو ہم تنبیہ کریں گے تو سب سے پہلے خیال آئے گا کہ خود کی تو دامن کو دیکھ لو۔ لہذا سب سے پہلے ہم اپنے گھربان کو دیکھیں گے، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے بچوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے پھر پڑوسیوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو جماعت ہے، یہ جو بھلائی کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ گھروں سے نکل کر دوسرے محلے میں نہیں جاتے، یہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ اپنے گھر کو رول ماڈل بنائے، ان کا کام یہ ہے کہ اپنے محلے میں رول ماڈل بنے، کرائم سے بچے، وہ ان کے بچے، ان کے دوست احباب رشتہ دار سب کو کرائم سے بچائیں، کسی قسم کی لیگل وائلنس سے بچائیں، کسی قسم کی حکم عدولی سے بچائیں۔ تو یہ کرنے سے ہوتا ہے، جب ہم سوچتے رہیں تو کچھ نہیں ہونے کو، جب تک پریکٹیکل نہ ہو جائے۔ تو یہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے، معاشرہ کی بنیاد صالح افراد سے استوار ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی نیک لوگوں سے۔ نیک کا مطلب یہ ہے جو قانون کا احترام کرتے ہو۔ دو قسم کے قانون ہے نا، ایک قانون فطرت، ایک قانون ریاست۔ ان دونوں کا احترام آپ نے کرنا ہے، دونوں میں ٹکراؤ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، غور کر لیں، اگر کوئی کہتا ہے کیا اسلامی قانون چاہیے یا ریاستی قانون چاہیے؟ ریاستی قانون اور اسلامی قانون ہے ایک ہی قانون۔ اس میں کیا ہے؟ حی علی الفلاح، یہ بھلائی ہے نا، یہ اسلامی قانون بتا رہا۔ دنیاوی قانون بھی بھلائی کی ترغیب دیتا ہے اور ریوارڈ دیتا ہے جو اچھا کام کرتے ہیں، بیسٹ تمغے ملتے ہیں اسکول سے لے کر کے اداروں تک۔
دیکھیے پھر سماجی حالات خود بخود سنورنے لگتے ہیں، معاشرتی حالات خود بخود اچھے ہونے لگتے ہیں، ہم اپنے آپ کو فیل کرنے لگتے ہیں سیف اینڈ سیکور، ہم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرنے لگتے ہیں، ہمارے بچے باہر نکلتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہے کہ الحمدللہ وہ محفوظ ہے۔ کیوں؟ معاشرہ نیک لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ نیک کا مطلب ہی ہے جو قانون کا احترام کرے، نیک کا مطلب یہ نہیں کہ چہرے پہ داڑھی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، نیک کا مطلب یہ ہے ان کا عمل نیک ہو، ان کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، ان کے عمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ نیک کا مطلب، نیک لوگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پھلدار درخت کے مانند ہوتے ہیں۔ ہم تنظیموں کی بات، سماجی تنظیم، سیاسی پارٹی اور دیگر چیزوں کی بھی بات کریں گے کہ اگر اچھے لوگ اس میں ہوں گے تو اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس کی بھی پرفارمنس اچھی ہوگی، اور کوشش یہی کریں ہم کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہم بھرپور طریقے سے کام اپنی لائف میں یہ اس فارمولے کو اپنا لیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گرد ہمارے معاشرے کو خوبصورت بنا دے گا۔ ہم اپنی زندگی کو ہم اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو آسان بنائیں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو ہم اجیرن بنا رہے ہوتے ہیں۔ قانون کا جس معاشرے میں احترام نہ ہو، سپرمیسی آف لا نہ ہو، وہاں آپ دیکھیے گا وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں سب سے پہلے تکلیف یہ مقافات عمل ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو شخص آگ لگاتا ہے سب سے پہلے دھواں اس شخص کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اسی لیے آگ کیا ہے؟ نافرمانی، قانون کو توڑنا، آگ لگانا ہوا۔ ہر برائی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینے والا انسان نہیں ہے۔ مسلمان تو خیر پی ایچ ڈی لیول کو کہتے ہیں، جرم کو دیکھا، برائی کو دیکھا اور وہاں سے چل پڑے کہ none of my business۔ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ انسانوں کا کام ہے کہیں برائی دیکھ رہے ہیں وہاں کھڑا ہو جائے، مظلوم کے ساتھی بن جائے، ظالم کو روکنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ اس کو زبان سے بولیں۔ اگر مجموعی طور پہ ہمارا معاشرہ صالح نیک لوگوں پہ ہوگا تو اگر 10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے، بھائی اس بوڑھے کو کیوں مار رہے ہو، اس بچے کو کیوں مار رہے ہو، بھائی یہ چوری کیوں کر رہے ہو، بھائی یہ تم 2 نمبر کام کیوں کر رہے ہو، یہ ملاوٹ کیوں کر رہے ہو، آپ دیکھیے گا دوبارہ دیکھنے والے دوسرے جو ملاوٹ کر رہے ہیں، جو برائی میں انوالو ہے، وہ نہیں کریں گے، باز آ جائیں گے۔ جرائم یہ معاشرے کی پیداوار ہے اور معاشرہ بنتا ہے ہم سے اور آپ سے۔ لہذا صاف ستھرے معاشرے کو بنانے کی کوشش کریں، اور یہی کوشش کریں یہ کہ ہم اپنے سماجی حالات کو ہر شخص پرسنل سمجھے کہ بھائی ہم نے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو صحیح کرنا ہے، مگر اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، پھر اپنے گھر کو صحیح کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ خوبصورت ایک رول ماڈل بن کر اس گلوبل سوسائٹی میں ابھرے گا۔ لہذا ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بولنے والے کو پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی کمی، کوتاہی، خامی رہ گئی ہو تو انٹینشنلی نہیں ہے، اگر رہ گئی ہے تو آپ اصلاح کریں اور ہم سے رابطہ کریں۔ رابطے کا مطلب یہ ہے سبسکرائب کریں، ہماری خامیوں کو بیان کریں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی خامی کو اور بہتر کریں گے، سماجی طور پہ اور بہتر ہونے کی ہم کوشش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا، اپنے محلے والوں کا خیال رکھیے گا، دوسروں کا جو خیال رکھتے ہیں اللہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ اسی بات کے ساتھ اسلم پرویز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔